السلام علیکم۔ متین الحق۔ جو عام طور پہ میں کچھ آپ کے لیے لے کے آتا ہوں نئی چیزیں، لیکن سیاسی حالات نے دل مردہ کر دیا، مزہ نہیں آتا۔ صرف آج پچھلے دنوں کچھ چھوٹی چھوٹی تحریریں پڑھنے میں آئیں، دل کو چھونے والی۔ خالی میں آپ سے وہ شیئر کروں گا، باقی سیاسی حالات میں تو ہم نے تو اب چھوڑ ہی دیا۔ ہمارے سیاستدانوں کو کیا سوچ ہے وہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی تحریریں پڑھنے میں آئیں، میں آپ سے اس کو شیئر کروں گا۔ ہٹلر، اس نے اپنی ایک آپ بیتی لکھی تھی میری جد و جہد کے نام سے۔ اس میں کسی جگہ یہودیوں کا ذکر بہت دفعہ کیا ہے، لیکن ایک جملہ جو اس نے لکھا ہے اس سے بہتر ان یہودی قوم کی تعریف یا ان کے کرتوت عیان نہیں ہو سکتے۔ ہٹلر نے کہا ہے کہ میں نے جس برائی کو ختم کرنے کے لیے اس کا پیچھا کیا، دوسرے سرے پہ مجھے ایک یہودی بیٹھا ہوا ملا۔ بنگال کے ایک بہت مشہور ادیب تھے رابندر ناتھ ٹیگور، ان کو ادب کا نوبل پرائز دیا گیا تھا صرف 2 لائنیں لکھنے کے اوپر، صرف 2 لائنیں لکھنے پہ۔ انگریزوں کی حکومت، تاج محل کا سال منایا جا رہا تھا، برطانوی حکومت نے اس خطے میں اعلان کیا کہ آپ تاج محل پہ کچھ لکھیں، سب سے اچھی تحریر کے اوپر بڑا معقول انعام کیش دیا جائے گا۔ ٹیگور صاحب نے 2 لائنیں لکھی، وہ 2 لائنوں پر ہی ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا، انعام بھی دیا گیا۔ تاج محل کے بارے میں ان کے تاثرات کیا تھے، غور سے سنیے گا۔ محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو، محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو وقت کے رخسار پر گر کر جم گیا، وقت کے رخسار پہ گر کے جم گیا۔ اس تحریر کو پہلا انعام دیا گیا تھا۔ بڑے بڑے مضمون تھے لوگوں کے، لیکن اس کو دیا گیا تھا۔ ابھی 3-4 دن پہلے 5 دن پہلے ایم عالم صاحب کا، محمد محمود عالم کا منایا گیا ہے۔ یہ جنہوں نے 1965 کی جنگ میں 1 منٹ میں انڈیا کے 5 جہاز گرائے تھے۔ انہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کری۔ ابھی حال ہی میں ان کے دوست نے کتاب لکھی، اس میں ان کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ عشق میں ناکامی پر انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کا رومانس تھا ایک پنجاب کی راجپوت فیملی کی خاتون سے، وہ بھی شادی کرنے پہ ان کو انٹرسٹڈ تھی، لیکن ان کے گھر والوں نے انکار کر دیا، بقول ان لکھنے والے کہ ہم بنگالیوں میں شادی نہیں کرتے۔ انہوں نے بھی شادی نہیں کری۔ اور ایک غیر مصدقہ خبر یہ بھی تھی کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اس وقت حکومت نے ان کو بہت بڑی بڑی آفریں دے کے بلا آپ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا جینا مرنا پاکستان۔ یہ نہیں گئے، اور یہاں کوئی ان کو دیکھ بھال کرنے والا، اسپتال میں داخل رہتے تھے، سرکاری ایئر فورس کی ٹیمیں دیکھ بھال کرتی تھیں، ان کا اپنا ذاتی خون کوئی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے اپنے جو حلف تھا وہ پورا کیا تھا۔ میں نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کر لوں آپ سے۔ یہ ایک سوال آیا تھا آج سے تقریباً 70 سال پہلے شمع رسالے میں کہ انسان گناہ کب نہیں کرتا۔ 2 الگ جواب دیے تھے لوگوں نے۔ موقع نہ ملے، دوسرے نے کہا سکت نہ ہو، طاقت نہ ہو۔ ایک قول پڑا تھا، آج سے وہ بھی
65-70 سال پہلے، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہ ہضم نہیں ہوتی تھی بات. یہ کیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ لیکن مختلف اوقات میں مختلف لوگوں سابقے پڑھے تو معلوم ہوا اس کا مفہوم کیا تھا. اپنی آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں، اپنے ساتھ بیتی بتا رہا ہوں. کوئی ٹھیک ہے، دنیا میں اتار چڑھاؤ، دنیا ایک، بقول جاوید چودھری کے یا کسی مفکر کے، دنیا ایک ہنڈولا ہے. کچھ سواریاں نیچے ہیں، کچھ اوپر. نیچے والی جب ہنڈولا چلتا ہے، اوپر والی نیچے آ جاتی ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے. تو اس میں زندگی میں 2-3 دفعہ دیکھا میں نے، کوئی صاحب کو نقصان ہو گیا، وہ ٹوٹ گئے. ایسے ہو گیا کہ زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے. وہ پرانے دوستوں نے، پرانے کاروباری لوگوں نے کہا، مل کے ساتھ دیا، ان کو کچھ مدد کری. یہ آنکھوں دیکھی میں بتا رہا ہوں، کو نام نہیں دوں گا لیکن 100% بتا رہا ہوں. وہ صاحب کو دوبارہ کھڑے ہو گئے، اور ایسے کھڑے ہوئے کہ باقی سب دوستوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اتنا اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا. جبکہ ایک وقت ایسا تھا زکوٰۃ پہ آ گئے تھے. وقت بدلا، جن لوگوں نے تعاون کیا تھا ان پہ برا وقت آ گیا. کسی محفل میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ صاحب جو گر کے کھڑے ہو چکے تھے، ان لوگوں کو جو ٹوٹ گئے تھے، جنہوں نے آڑے وقتوں میں ان کے ساتھ مدد کی تھی، ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے اچھے لہجے میں ان سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس طرح بات کرتے دیکھا جیسے اپنے نوکر سے بات کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے. اللہ دے، سمائی بھی دے. السلام علیکم.